حضرات علماء فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، حضرت معاذ لرز جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں معاذ آپ اون پر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے اون کی نکیل کو پکڑ کر آگے آگے لے کر جاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جسم لرز جاتا ہے، کبھی طاری ہو جاتی ہے، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے آقا ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، اتنا بڑا نبی ہے، یہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، یہ امام نہیں یہ تو اماموں کا امام ہے، یہ رسولوں کا رسول ہے، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے معاذ تم اون پر سوار ہو جاؤ، تم اون پر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے اون کے نکیل کو پکڑ کر آگے آگے لے کر جاؤں گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اون پر سوار ہو سکتا ہوں، میں اون پر سوار ہو جاؤں اور آپ نیچے کھڑے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت آئی اور روزوں کی فضیلت بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ وہی مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے والا مہینہ ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کی فضیلت اور روزے کی فضیلت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب رمضان آنے سے پہلے اور بھی بہت ساری تیاریاں ہیں، ان تیاریوں کے لیے ابھی سے میں اور آپ تیار ہونا ہے۔ ان میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، اور سال بھر ہم نے قرآن مجید سے اپنے رشتے کو توڑ کر رکھا تھا، تو ابھی سے ہم اپنا تعلق قرآن مجید سے بھی جوڑنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ابھی سے ہم ایک نئی زندگی شروع کر کے ارادے کر کے نیت کر کے ان سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ بندہ اس روئے زمین پر جہاں رہ کر بھی گناہ کر لے وہ اللہ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا۔ بندہ جہاں بھی گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ منکر نکیر دو فرشتے مقرر ہیں۔ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی بھی درج کر لی جاتی ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ بھی درج کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو زندگی گزارے، اور دنیا میں آنے کے مقصد کو سب سے پہلے وہ پہچانے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اور ایک ایک سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں بتا کر گئے ہیں ان سنتوں کو ہم فالو کرنا ہے۔ آج جس نبی کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اس نبی سے نہ تو محبت ہے نہ اس نبی کی سنتوں سے محبت ہے۔ جن چیزوں سے محبت کا تعلق تھا ہم نے ان چیزوں سے محبت کے تعلق کو ہٹا دیا۔
جن سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تھا ان سنتوں پر آج یہ امت عمل نہیں کر رہی ہے۔ نئی نئی بدعت والی چیزیں شریعت میں داخل کر کے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ وہ سنت والا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی والا راستہ ہے، جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا راستہ ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے جتنی زندگی گزر چکی ہے رمضان آنے سے پہلے اس زندگی پر ندامت ہونا چاہیے، توبہ ہونا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے، اور ابھی رمضان آنے سے پہلے پکا ارادہ کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا ہے کہ آج سے ہم قرآن مجید بھی پڑھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، قرآن مجید کے مطابق ہم عمل بھی کریں گے، اور ہم اپنی زندگی کو ایک نئی زندگی بنا کر شروع کریں گے، اور ایسی زندگی گزارنے کی نیت کرنا ہے کہ بقیہ زندگی میں ہمارے سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے، جس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، ایسے اعمال سے میں اور آپ ہمیشہ دور رہنا، اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا کلام پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کے ترجمے پر عمل کریں گے، سمجھیں گے، تو ہماری زندگی کے اندر ایک عجیب طرح کا ایک نکھار پیدا ہوگا، ہماری زندگی کے اندر خوشیاں آئے گی۔ یہ کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کے کلام کو دل سے پڑھیں گے، ہماری دل کی دنیا کو اللہ پاک بدل لیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ بزرگان محترم، آج یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بھی بھلا دیا، لائی ہوئی شریعت کو بھی بھلا دیا، ایک ایک سنتوں کا آج جنازہ نکلتے ہوئے جا رہا ہے، اور ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے آج میں اور آپ تیار ہونا۔ حضرات صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر حضرات صحابہ کرام کیسے عمل کیا کرتے تھے، ایک ایک سنت پر حضرات صحابہ کرام کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آج ویسی محبت کو میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بہترین واقعہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ تم کو یمن جانا ہے، اے معاذ تم کو یمن جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ سے کہا کہ اے معاذ تم کو یمن جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت سے اٹھ کر اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنے گھر کو جانے کے بعد اپنا ساز و سامان تیار کرتے ہیں، پورا سامان تیار کر کر اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، اپنا سامان اونٹ کے اوپر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں
کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے کہا کہ معاذ آپ یمن جانا ہے، یہ میرا حکم ہے، اللہ کے نبی سے حضرت معاذ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی میں یمن کیوں جاؤں جبکہ میں مدینے میں رہ رہا ہوں، کئی سالوں سے میرا قیام یہاں پر موجود ہے، اللہ کے نبی ہمیشہ میں آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا ہمیشہ موقع مل رہا ہے، اللہ کے نبی میں یمن کیوں جاؤں؟ بزرگان محترم حضرت معاذ چاہتے تو یہ سوال اللہ کے نبی سے کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ معاذ تم کو یمن جانا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے ایک حکم پر حضرت معاذ اپنے گھر کو جاتے ہیں، اپنا ساز و سامان تیار کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بات کو سنا اور آپ کے بات پر میں نے عمل کیا اور ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں اے معاذ میں نے تم سے اس سے پہلے 2 مرتبہ کہا تھا کہ اے معاذ تم کو یمن جانا ہے، آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا بلکہ آپ ادب کی بنیاد پر اپنی نگاہوں کو اپنے چہرے کو آپ نے نیچے کر لیا۔ معاذ کیا بات ہے، جب میں نے آپ کو تیسری مرتبہ حکم دیا معاذ یمن جانا ہے تو تم گھر جا کر ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو کر آ گئے، اے معاذ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے 2 مرتبہ نہیں کہا، نہیں گئے، اور تیسری مرتبہ میں نے جب آپ سے کہا تو آپ فوراً میری خدمت میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھیے، اگر اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے ان حضرات صحابہ کرام جیسی محبت کرنا ہے۔ حضرت معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے 2 مرتبہ کہا کہ معاذ تم کو یمن جانا ہے، اللہ کے نبی اس وقت آپ کا حکم نہیں تھا، اس وقت تو آپ چاہتے تھے کہ میں یمن جاؤں، آپ چاہتے تھے کہ میں یمن جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن تو چلا جاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن کو تو پہنچ جاؤں گا، مجھے وہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے عہدہ مل جائے گا، مجھے سلطنتیں مل جائے گی، مجھے کرسی مل جائے گی، مجھے ایک مقام مل جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن جانے کے بعد آپ کی بابرکت مجلس نہیں ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ سے محبت ہے اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ سے محبت ہے اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ کی محبت آپ سے بہت زیادہ محبت ہے اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہونا نہیں چاہتا، میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر یمن چلا جاؤں گا، یمن میں جانے کے بعد آپ کا حکم ہے کہ وہاں قرآن مجید کا پیغام پہنچانا ہے، وہاں پر دین کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، لوگوں کو دین کے تعلق سے بہت ساری باتیں سکھانا
ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حکم ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے اللہ کے نبی آپ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی وہاں پر مجلسیں لگیں گی، لیکن جو مجلس مدینہ منورہ میں آپ کی لگتی ہے ویسی مجلس وہاں مجھے نظر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یمن جانے کے بعد میں آپ کی مجلس سے محروم ہو جاؤں گا، آپ کی مجلس سے میں محروم ہو جاؤں گا، آپ کی جدائی کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن تو چلا جاؤں گا، لیکن مجھے وہاں جانے کے بعد آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، آپ کی بابرکت مجلس مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی اس لیے میں یمن نہیں جانا چاہتا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا حکم ہو گیا ہے، میں آپ کے حکم کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی آپ نے مجھے حکم دے دیا ہے، اب مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے صحابہ ہیں، ایک ایک سنت پر اپنی زندگی کو کھپانے والے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑ کر ایک سیکنڈ کے لیے بھی الگ رہنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو آپ کی محبت میرے سے جدا ہو رہی ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی مدینہ منورہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کروں تو کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کا حکم ہے میں مدینے کو بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ سے جدائی کی بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھتے ہیں اے معاذ کیا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے، میں اس محبت کو بیان بھی نہیں کر سکتا، میں اس محبت کو بتا بھی نہیں سکتا، اتنی زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرماتے ہیں اے معاذ جب تم کو مجھ سے اتنی محبت ہے تو میں محمد ہو کر یہ بات پہنچاتا ہوں کہ مجھے تم سے بھی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت معاذ سے؟ اے معاذ مجھے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ سے فرماتے ہیں اے معاذ اور ایک حکم میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت معاذ صلی اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، پورا ساز و سامان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ اب مجھے یمن جانا ہے، اللہ کے نبی کا حکم مل گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی محبت معاذ مجھ سے کرنے والے ہیں۔ حضرت معاذ صلی اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا اے معاذ تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر آگے آگے جاؤں گا، اونٹ کو لے کر آگے آگے جاؤں گا، آگے چلتے ہوئے میں لے کر آپ کے اونٹ کو جاؤں گا، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیے۔ بزرگان محترم حضرات علماء فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، حضرت معاذ لرز جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں معاذ آپ اونٹ پر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر آگے آگے لے کر جاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جسم لرز جاتا ہے، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے آقا ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، اتنا بڑا نبی ہے، یہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، یہ امام نہیں یہ تو اماموں کا امام ہے، یہ رسولوں کا رسول ہے، اتنا بڑا نبی اتنا بڑا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے معاذ تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تم اونٹ پر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر آگے آگے لے کر جاؤں گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اونٹ پر سوار
ہو سکتا ہوں، میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں اور آپ نیچے کھڑے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت بتا رہا ہوں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، میں آپ کی امت کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ آپ نبی ہیں، میں آپ کی امت کا ایک ادنا سا غلام ہوں، میں ان پر کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا اے معاذ یہ میرا حکم ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کون کون سی چیزوں کا حکم دے رہے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے نبی کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت معاذ اون پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اون پر چڑھ کر بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرماتے ہیں اے معاذ میں اس اون کو آگے آگے لے کر جاؤں گا، جہاں پر مدینے کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے، مدینہ منورہ جہاں پر ختم ہوتا ہے، جہاں پر اس کا باؤنڈری ہوتی ہے، جہاں پر اس کا حدود ہوتا ہے، اے معاذ میں وہاں تک لے کر جاؤں گا، تم آرام سے اطمینان سے بیٹھے رہنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اون کی نکیل کو پکڑ کر آگے آگے لے کر جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ کی باؤنڈری جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معاذ تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤ، معاذ تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤ، میری کچھ نصیحتیں ہیں، وہ نصیحتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان سے نیچے اترتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا کیا نصیحتیں ہیں، آپ بتائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ایک تو ایک غم حضرت معاذ کے دل میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کی جدائیگی ہو رہی ہے، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ چھوڑنے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد دوبارہ کیا وہ اپنے گھروں کو آنا پسند کریں گے؟ وہ ایسا مقام ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزارا ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی لمحات گزرے ہیں، جہاں پر اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھائی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی نے قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ ایسی بابرکت جگہ جب کوئی عام انسان نہیں بلکہ ہر آدمی وہاں پر چلا جاتا ہے، مدینے کی خوشبو کو چھوڑ کر وہ دوبارہ بنگلور آنا گوارا نہیں کرتا، مدینے کی وہ گلیوں کو دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ بنگلور کے گلیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بزرگان محترم وہ مسجد نبوی کو دیکھ کر وہ دوبارہ بنگلور آنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ ایسے مقامات ہیں وہاں پر جانے کے بعد آدمی ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا پسند کرتا ہے۔ اب حضرت معاذ کے دل میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور دوسرا مدینے سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سی نصیحتیں؟ حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ تم نے میرے ایک حکم پر مدینہ چھوڑ کر یمن کے لیے تو جا رہے ہو، معاذ ایک پیغام سن لینا، معاذ ایک پیغام سن لینا، آج تم مدینہ چھوڑ کر یمن جا رہے ہو، معاذ اس بات کو سن لینا جب تم دوبارہ مدینہ منورہ کو آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے۔ اے معاذ جب تم دوبارہ مدینہ منورہ کو آؤ گے تو مجھے میرا چہرہ تم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا سا جملہ کہنا تھا، معاذ دوبارہ آنے کے بعد مدینہ منورہ کو تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک زار و خطار کی چیخ ماری، حضرت معاذ زار و خطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، کتنی زیادہ محبت کرنے والے صحابی رسول اللہ کے نبی کی ایک حکم پر مدینہ کو چھوڑ کر یمن جا رہے، اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑ کر یمن جا رہے، اللہ کے نبی کی بابرکت مجلس کو چھوڑ کر یمن جا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی کو کر کر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر یمن جا رہے۔ اے معاذ جب تم دوبارہ مدینہ کو آؤ تو مجھے نہیں پاؤ گے۔ حضرت معاذ رونے لگے، بل بلانے لگے، آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی سے حضرت معاذ نے کہا، اللہ کے نبی اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے مبارک سے لگا کر اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے کہا، معاذ بس تم دوبارہ آؤ تو مجھے نہیں پاؤ۔ حضرت معاذ ایک طرف رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، اے معاذ میری اور ایک نصیحت ہے، اس نصیحت پر عمل کرنا۔ یہ نصیحت ہے، اس نصیحت پر عمل کرنا۔ اس نصیحت کو سامنے رکھ کر اللہ کی ذات پر امید ہے انشاءاللہ میں بھی اس نصیحت پر ضرور عمل کروں گا، آپ بھی اس نصیحت پر ضرور عمل کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ اور ایک نصیحت پر میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، ایک نصیحت آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے حضرت معاذ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون سی نصیحت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاذ اتق اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرنا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، یہ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معاذ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ یہ میری دوسری نصیحت ہے۔ اس نصیحت کے اندر کئی مضامین نکل سکتے ہیں۔ بزرگان محترم، گزری ہوئی زندگی پر میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ گزرے ہوئے ایک سال کے اندر میں نے کتنے ایسے گناہ کیے ہیں کہ وہ گناہ ہمیشہ کے لیے مجھے جہنم میں تو نہ لے کر جائے۔ یہاں صحابی کے لیے اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے معاذ، اے میرے صحابی رسول، کہ تم جہاں بھی رہو اتق اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج بزرگان محترم اس روئے زمین پر کتنے گناہ ہو رہے، اللہ سے ڈرنے کا مزاج آج ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے، بلکہ ہمارے یہ دل سخت ہو چکے ہیں، یہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اتنے گناہوں کو ہم نے اپنے جسم کے دل کے لوتڑے کے اندر ہم نے پال رکھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیوست نہیں ہو رہا۔ اسی لیے بزرگان محترم، رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، بڑے مبارک گھڑیاں آنے والی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب تک کہ جتنی زندگی گزر گئی توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، اللہ پاک سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور رمضان آنے سے پہلے اس کا استقبال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت
اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.